بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی پہلی اہم ترین خبر یہ ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے اوپر ٹیرف بم گرا دیا ہے۔ جو ابھی شام کے وقت جو ایگزیکٹو آرڈر سائن کیا گیا، اس ایگزیکٹو آرڈر کے تحت صدر ٹرمپ نے امریکہ کے اوپر ٹیرف 25% سے بڑھاتے ہوئے 50% کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے جو کہ بھارت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک طرف امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور امریکہ کے صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی مزید پابندیاں بھی عائد کریں گے۔ دوسری طرف چین ہے، چین کے ساتھ اس کے تعلقات پہلے ہی خراب ہیں اور خطے میں باقی تمام ممالک کے ساتھ بھی اس کی کسی قسم کی کوئی دوستی نہیں ہے۔ میرے پاس کچھ بہت ہی دلچسپ قسم کے اعداد و شمار ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جب ہم بات کرتے ہیں بھارت کے حوالے سے اور بھارت کی امریکہ کو جو برآمدات ہیں اس کے حوالے سے، یعنی ایکسپورٹس کے حوالے سے، تو $80 ارب سے زیادہ کی برآمدات بھارت امریکہ کو کرتا ہے۔ لیکن نریندر مودی کی اہم کانہ پالیسیوں کی وجہ سے، اس کی خود پسندی کی وجہ سے، اس کی اکڑ کی وجہ سے، اس کے غرور کی وجہ سے اب بھارت کی انڈسٹری کو ایک بڑے کرائسس کا سامنا ہے۔ وہاں کی سٹاک مارکیٹس، جب ابھی ٹرمپ نے یہ ٹویٹ ہی کیا تھا کہ وہ ٹیرف بڑھانے جا رہے ہیں، سٹاک مارکیٹس بیٹھ گئی تھیں۔ اس کے میڈیا میں اس وقت ایک صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے اور وہاں کی انڈسٹری اس بارے میں سوچ رہی ہے کہ ہم آگے کیا کریں گے، کیونکہ جو اس وقت تک امریکہ کو کل جو ایکسپورٹس کی جاتی ہیں انڈیا سے، اس میں تمام ایکسپورٹس کا وہ 18% ہے جو کہ انڈیا اس وقت کر رہا ہے۔ اور میرے پاس ایک ابتدائی جو اعداد و شمار آئے ہیں، جو جائزے آئے ہیں، اس کے مطابق اگر یہ صورتحال باقی رہتی ہے جو کہ جس کے رہنے کے امکانات ابھی نظر آ رہے ہیں، تو انڈیا کو $64 ارب کے ایکسپورٹس میں، برآمدات میں نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہمارے سامنے جو مختلف قسم کی ایکسپورٹ آئٹمز موجود ہیں انڈیا کے، ان میں انجینئرنگ کا سامان سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے اور انڈیا اس وقت کوئی $12.33 بلین کا، یعنی $12.33 ارب کا انجینئرنگ کا سامان وہ بھیجتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی الیکٹرانکس میں بھی انڈیا جو ہے بڑی ایکسپورٹس کرتا ہے، 6.79 بلین کی ایکسپورٹس بیان کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد دوا سازی آتی ہے، ادویات کی ایکسپورٹ کی جاتی ہے، وہ بھی کوئی $6 ارب سے زیادہ کی ہے۔ جواہرات کی ایکسپورٹ کی جاتی ہے، کپاس کی، اور کپاس خاص طور پہ کپاس سے بنے ہوئے ملبوسات جو ہیں، ٹیکسٹائل کی، وہ بڑی ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ اور اس طرح کوئی جو انڈیا ہے وہ امریکہ سے $40 ارب کے سرپلس میں ہے، یعنی کہ اس کو تجارتی فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر موجودہ جو پابندیاں ہیں وہ عائد رہتی ہیں تو ایک بڑا دھچکا پہنچے گا انڈیا کی ایکسپورٹس کو، انڈیا کی انڈسٹری کو۔ اس میں دوسرے ممالک کے لیے مواقع ہیں، خاص طور پہ جب ہم خطے کی بات کرتے ہیں تو اس میں میکسیکو سے لے کر بنگلہ دیش تک تمام ممالک کے لیے مواقع ہیں۔ اور خاص طور پہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی ٹیکسٹائل کے حوالے سے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ادویات کے حوالے سے اگر ہم FTA سے زیادہ سے زیادہ اپروولز لے سکیں، اپنے چاولوں کے حوالے سے، اپنے پھلوں کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے ہم بہت آگے جا سکتے ہیں۔ اس وقت جو ایک اقتصادی جنگ جاری ہے اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھارت کے حوالے سے جو اقدامات کیے ہیں، یقینی طور پر انہوں نے اس کو ایک اخلاقی جواز دینے کی بھی کوشش کی ہے اور اس کو جوڑا ہے روس اور یوکرین کی جنگ کے ساتھ۔ یوکرین کی جنگ میں جو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو نقصانات ہو رہے ہیں اس کو روکنا ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے روس کو ایک طرح سے فیول کر رہا ہے، اس کو مدد دے رہا ہے کہ وہ یوکرین کے اندر تباہی کرے اور وہاں سے جو خریداری کر رہا ہے، اور خاص طور پہ تیل کی خریداری ہے، نہ صرف وہاں سے تیل خریدتا ہے بلکہ اس کو ریفائن کر کے دوسرے ممالک کو آگے بھی بھیجتا ہے۔ تو یہ جو انڈیا ایک طویل عرصے سے ایک ڈبل گیم کر رہا تھا، امریکہ کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ روس کے ساتھ بھی، تو وہ ڈبل گیم جو ہے ایکسپوز ہو گئی ہے اور اب انڈیا کے لیے آنے والے دنوں میں جو مشکلات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ میں آگے بڑھوں گا اور چلوں گا پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کے ایک انٹرویو کے حوالے سے۔ دا اکانومسٹ میں ان کی جو
گفتگو سامنے آئی ہے اس میں بنیادی طور پر انہوں نے کچھ غلط فہمیوں کا، کچھ جھوٹی خبروں کا بھی ازالہ کیا ہے، ان کی تردید کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے صدر مملکت بننے کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ بے بنیاد ہیں، وہ غلط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں وہ ان کے مخصوص مقاصد، اور یہ بات اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس کی تردید کر چکے ہیں کہ فیلڈ مارشل پریزیڈنٹ کے عہدے پر نہیں جانا چاہتے اور ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی یہ کہہ چکے کہ جو فیلڈ مارشل ہیں ان کے اور پاکستان کی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر یعنی کہ صدر مملکت کے درمیان بڑے اچھے تعلقات موجود ہیں۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے رہنما عرفان صدیقی کی بات کر لی جائے، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے نیر بخاری کی بات کر لیں، تمام حوالوں سے اس کی تردید ہو چکی۔ اکانومسٹ نے ایک مرتبہ پھر ان سے پوچھا اور پاک فوج کے ترجمان کی طرف سے یہ بڑی وضاحت آ گئی کہ فیلڈ مارشل کا صدر مملکت بننے کا کوئی نہ ارادہ ہے، نہ وہ ایسی خواہش رکھتے ہیں، اور اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو بنیادی طور پر ایسی خبریں مختلف جو حکومتی ادارے ہیں، جو حکومتی شخصیات ہیں، ان کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی ایک سازش کہی جا سکتی ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے ذمہ دار میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، چینلز کو استعمال کرتے ہیں، وہاں پر بات کرتے ہیں تو یہ خبریں، یہ افواہیں دم توڑ جاتی ہیں۔ اس میں ایک اور اکانومسٹ میں جو انٹرویو ہے اس کے حوالے سے ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ اور بھی ہے۔ پاک فوج کے ترجمان نے، اگر میں تھوڑا سا ایک عوامی سے لہجے میں کہوں تو انہوں نے واضح کیا کہ اب اگر بھارت نے جنگ کی تو اس مرتبہ ہم بھارت کو اس کے گھر میں بہت اندر تک گھس کر ماریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب جنگ ہوئی تو بھارت کے مشرق سے اس کا آغاز کریں گے، بہت ہی گہرائی میں یہ حملہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ ہوگا بلکہ بھارت کی دہشت گردانہ کارروائیوں کا جواب بھی فوجی جو ہے کارروائی سے دینے کا عندیہ دیا گیا ہے۔ پاکستان کے جو فوج کے ترجمان ہیں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف، وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کیا وہ چکن نیک کی بات کر رہے ہیں؟ کیا وہ 7 سسٹر سٹیٹس کی بات کر رہے ہیں؟ اس کی جو ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یا اس پورے علاقے میں جو اکانومی کے حوالے سے بھی اہم ہے، وہاں پر جو آپ بھارت کی معیشت کے حوالے سے بہت زیادہ اہم کہہ سکتے ہیں، وہاں کی بات کر رہے ہیں؟ بھارت کی نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش سے گھری ہوئی مشرقی بنگال میں ایک 22 کلومیٹر لمبی پٹی ہے جو باقی تمام سٹیٹس کو اس کے ساتھ جوڑتی ہے، اور اگر بیچ میں یہ چکن نیک کاٹ دی جائے تو یہ مرغی ذبح ہو جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ آسام جس کے چائے کے باغات بہت مشہور ہیں، وہ اروناچل پردیش جس کے پہاڑوں کی بات کی جاتی ہے، چین کے ساتھ سرحد کی بات کی جاتی ہے، وہ ناگالینڈ جس کی قبائلی ثقافت ہے اور وہاں پر ایک تحریک، ان تمام جگہوں پر تحریکیں چل رہی ہیں۔ منی پور کی بات کر لیں، وہاں کے روایتی رقص جو ہیں ان کی بات کر لیں، آپ میزورم کی بات کر لیں، وہاں کے پہاڑی علاقوں کی اور بانسوں کے درختوں کی بات کر لیں، آپ تریپورہ کی بات کر لیں اور وہاں کے تاریخی محلات کی بات کر لیں، قدیم تہذیب کی بات کر لیں، آپ میگھالیہ کی بات کر لیں، وہاں ہونے والی بہت زیادہ بارشوں کی بات کر لیں، وہاں پر ان کی عمارتوں، قدیم عمارتوں کی بات کر لیں، تو جب ہم چکن نیک بک کی بات کرتے ہیں، یہ کٹے گی تو بہت کچھ کٹ جائے گا، بھارت بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جائے گا۔ اب اس کو اقتصادی برے وقت کے ساتھ دیکھیے، آپ یہاں پر دیکھیے، اور پاکستان یہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ جب ہم مشرق کی بات کرتے ہیں تو ہم تو ادھر جو ہے مغرب میں ہیں، ہم انڈیا کے جو ہے کس طرح مشرق کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ سائیڈ جو کہ بنگلہ دیش، نیپال اس کی سائیڈ پر ہے۔ یہ ایک ٹیکنیکل سوال ہے، کیسے پاکستان کر سکتا ہے، اس نے پہلے کیسے کیا، اس پر بات کرنے کے لیے میں بہت ہی مشکور ہوں۔ اس فیلڈ والے سے بہت ہی اہم نام، بہت ہی بڑا نام، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں، ان کی طرف چلوں گا۔ اور رضا صاحب، بہت ہی اہم انٹرویو، بھارت کو بہت ہی اہم پیغام، اور خاص طور پر مشرق کا کہنا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ بہت سارے لوگ اس کی ایکسپلینیشن، اس کی وضاحت مانگ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے
میں اس خبر کے اوپر اپنے کمنٹس دینا چاہوں گا جس کا آپ نے ذکر کیا، اور وہ یہ ہے کہ سی او ایس کے صدارتی عہدہ سنبھالنے کی جو خبر ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے اس خبر کا آغاز کہاں سے ہوا. یوزولی ایسی خبریں جو ہیں وہ انڈیا سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں، اور دوسرے ممالک یا انڈیا کے اپنے پالے ہوئے جو ویب سائٹس ہیں، فیک ویب سائٹس، وہ آگے اس کو چلاتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یا تو پاکستان میں جھوٹی افواہیں پھیلائی جائیں یا وہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی لائی جائے. اور انفارچونیٹلی یوٹیوبرز جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، مونیٹائز اس سے کرتے ہیں. تو یہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور اس سے پہلے جو گورنمنٹ آف پاکستان کے بڑے سینئر آفیشلز نے اس خبر کی تردید کی تھی. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام افواہیں جو ہیں وہ ختم ہونی چاہیے، اور پاکستانی عوام کو بھی باخبر ہونا چاہیے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے نہ بڑھائے. اور یہی تعلیم جو ہے ہماری دین نے ہمیں دی ہے، اور اس کے اوپر ایک حدیث ہے کہ آپ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے نہ بڑھائیں. جس طرح عام طور پر لوگ جو ہے واٹس ایپ کے اوپر آپ دیکھیں نا، وہ ایک دوسرے کو میسج فارورڈ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ فارورڈڈ ایز ریسیو. تو اس کا ضرور میرے خیال میں ازالہ ہونا چاہیے. اگر جہاں تک یہ رضا صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سورہ حجرات میں تو باقاعدہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آؤ تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ تم بدگمانی میں کسی گروہ کے حوالے پر حواس کسی بھی سے بدگمانی کا شکار ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے تو واضح اس کی اخلاق، آپ نے بالکل درست نشاندہی کی، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے. جی ہاں. تو اب آپ کا جو پہلا سوال تھا وہ یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ذکر کیا کہ ہم انڈیا کے ہر کونے میں ہم پہنچ سکتے ہیں، اس کے طول و عرض میں ہم پہنچ سکتے ہیں. ہماری جو میزائلز ہیں ان کی رینج جو ہے اس سے وہ بچ نہیں سکتے. اگر انہوں نے دوبارہ جو ہے پاکستان کے خلاف جارحیت کرنے کی کوشش کی، اگر انہوں نے ذکر کیا ہے ایسٹ کا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستانی افواج اپنی جوابی کارروائی صرف ایسٹ میں کریں گے. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اس وقت کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان اور افواج پاکستان جس کو کہتے ہیں ایٹ دا ٹائم اینڈ پلیس آف ہر اون چوزنگ، اس کے مطابق جو ہے جوابی حملہ کرتے ہیں، اور ایسی جگہ پر حملہ کرتے ہیں عام طور پر جہاں پہ دشمن کو توقع نہ ہو، یا جس کی دفاع جو ہے وہاں پہ کمزور ہو، یا اس کے جو وہاں پہ ٹارگٹس ہیں یا وہاں پہ جو اس کو جو ایسٹس ہیں وہ بہت قیمتی ہوں. تو اس طرح ہمارے جوابی جو ہے وہ کارروائی جاتی ہے. اور آپ نے اس کا مثال آپ نے دیکھ لی تھی کہ سندور کے جواب میں ہم نے ایسا ہی کیا اور ان کو سرپرائز دی. اور اس سے پہلے بھی 2019 میں جب انڈیا نے بالا کوٹ کے اوپر حملہ کیا تھا تو سرپرائز ہم نے ان کو دی تھی. تو ان کے کہنے کا شاید مطلب یہی تھا کہ ہم ان کو سرپرائز کریں گے اور ایسی جگہ پر جوابی وار کریں گے جہاں پہ ان کو بالکل توقع ہی نہ ہو. بالکل رضا صاحب، اس میں جب ہم دیکھتے ہیں انڈیا کا نقشہ دیکھتے ہیں اور اس کے مشرق کی سائڈ پہ جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایسی ریاستیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں جس میں اندرونی شورش جو ہے بہت زیادہ ہے. خاص طور پہ آپ آسام کی بات کر لیں، ناگالینڈ کی بات کر لیں، منی لینڈ کی بات کر لیں، آپ اس کے ملک کا سارے. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری مشرقی بنگال کی ایک 22 کلومیٹر کی پٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جس کو چکن نیک کہتے ہیں، یہ 7 سسٹر اسٹیٹس. اور یہ بڑا میرا خیال ہے بڑا واضح پیغام دیا گیا ہے کہ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. اگر تم حملہ کرو گے تو پھر ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، آخر تک پہنچیں گے، اینڈ تک، اندر تک. دیکھیں بات یہ ہے کہ شاید وہ اس بات کو بھی ریفر کر رہے تھے کہ انڈیا چونکہ بلوچستان اور خصوصاً گوادر میں اور کے پی میں باقی صوبے میں بھی را کی انوالومنٹ سے اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کر رہا ہے. تو انڈیا کے نارتھ ایسٹ میں
اس کی بڑی ولنریبلٹیز ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور وہ انڈیا کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے، اور ہمارا ایک انڈائریکٹ رسپانس آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں پاکستان میں، ان کو ہم جواب نارتھ ایسٹ میں دے دیں، کیونکہ ایز آئی سیڈ وہاں پہ کم از کم 10-15 ایسی وہاں پہ تحاریک ہیں جو کہ وہاں انڈیا سے سپریشن کی تحاریک ہے، تو وہ ہمارا ایک انڈائریکٹ رسپانس ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا نیشنل ایکشن پلان ہے، وہ ہمارے ڈیفینسو آپشنز ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے جہاں پہ بھی سیف ہیونز ہیں ٹیررسٹ کے، چاہے وہ افغانستان میں ہیں، چاہے ایران میں ہیں، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، پاکستان کو حق پہنچتا ہے کہ اس کو وہ ختم کرے، تاکہ پاکستان سے جو ہے دہشت گردی کا خاتمہ ہو ہمیشہ کے لیے۔ جان صاحب، اس میں آپ نے جو ابھی دہشت گردی کے حوالے سے بات کی، یہ بڑی اہم بات ہے، اور خاص طور پہ ہم جب انیل چوہان یا باقی لوگوں کو سنتے ہیں، وہ بار بار کہتے ہیں کہ آپریشن سندور ابھی جاری ہے، جب ہماری توپیں خاموش ہو چکی، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سرحد پر اس وقت خلاف ورزی بھی نہیں ہو رہی، اور کل خود بھارتی فوج نے، جو میڈیا نے ساری بے پرکی اڑائی تھی، اس کی تردید کی، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے طیارے جو ہیں اپنے اپنے نشیمن میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اترے ہوئے ہیں، پھر وہ انڈیا کہتے ہیں کہ جناب آپریشن سندور جاری ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بلوچستان میں، آپ خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں، آپ کشمیر میں، آپ وہاں پر دہشت گردی کر رہے ہیں، آپ جو اپنا فوجی بجٹ ہے، جس کو آپ 82 ارب ڈالر سے 88 ارب ڈالر پہ لے کے 110 ارب ڈالر پہ لے جانا چاہتے ہیں، آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس کا مطلب تو یہی نکلے گا آپریشن سندور جاری ہونے کا۔ دیکھیے، یہ میرے خیال میں ان کا ایک سیاسی نعرہ ہے، اور اس نعرے کو میں سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکلی اس کو اپلائی نہیں کر سکتے، اور یہ خود ابھی ان کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے دیکھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں کوئی بھی اگر آئندہ کوئی دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امن اور جنگ کا جو اختیار ہے وہ انڈیا نے دہشت گردوں کو دے دیا ہے۔ اگر کوئی بھی دہشت گرد جس میں انڈیا کے پولیٹیشین شامل ہیں، اگر وہ کوئی حملہ کرتا ہے انڈیا کے اندر، تو وہ انڈیا کو مجبور کرے گا کہ چونکہ یہ اس کی پالیسی ہے تو وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرے۔ لیکن اگر وہ ایسا حملہ کرے گا تو اس نے دیکھ لیا کہ اس کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور اس کو شکست ہوگی، پوری دنیا میں اس کی بدنامی ہوگی، اس کے افواج کی بدنامی ہوگی، اس کے عوام خود اس سے پوچھیں گے، اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ اس کو پھر چھپا نہیں سکے گا۔ تو میرے خیال میں یہ ان کی جو پوزیشن ہے یہ ٹوٹلی انٹینیبل ہے، اور اس کا ذکر انڈیا کے جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں راہل گاندھی صاحب نے 29 جولائی کو وہاں کے پارلیمنٹ کے ڈیبیٹ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس میں انڈیا کی جو افواج ہے وہ ہمیشہ کے لیے جنگ میں وہ ایک مبتلا ہو جائیں گے، جو کہ انٹینیبل ہے کسی بھی ملک کے لیے۔ تو انہوں نے گورنمنٹ کو یہ ایڈوائز کیا ہے کہ یہ نادانشمندانہ فیصلہ ہے، اور اس کو یہ ختم کرے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے جو ڈیٹرنس ہے اس کو بالکل الٹا پلٹا کر دیا ہے، اور اس سے خود انڈیا کو شاید نقصان ہوگا۔ لیکن انڈیا کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا الحمدللہ ہمارا دفاع ابھی ناقابل تسخیر ہے، اور ہم نے دکھا دیا ہے کہ بنیاد محسوس کے دوران کہ ہمارے جو روایتی ہتھیار تھے، یا جس کو کنونشنل ڈیٹرنس کہتے ہیں، اس کو ہم نے ری اسٹیبلش کیا بغیر انحصار کیے ہوئے ہمارے نیوکلیئر ویپنز کو، اور انڈیا کو یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے، ہمیں عددی برتری حاصل نہیں ہے، لیکن ہمارے ارادے مضبوط ہیں، ہماری جو تربیت ہے وہ انڈیا سے 10 گنا بہتر ہے، اور ہمارے لوگوں کے، ہماری افواج کے حوصلے بلند ہیں، اور وہ اپنی دفاع کے لیے۔ آخر میں ایک اور چیز بڑی اہم ہے، اگر ہم اس کرنٹ سچویشن کا جائزہ لیں تو انڈیا کو معاشی میدان میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، اس کا ایکسپورٹ کا
جو سب سے بڑا پارٹنر ہے, جہاں پر وہ سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے, امریکہ ہے. امریکہ کی طرف سے جس طرح ٹیرف عائد کیا جا رہا ہے اور جس طرح مشکلات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. انڈیا کو خارجہ پالیسی میں جو مشکلات ہیں, اگر ہم صرف خطے میں ہی دیکھ لیں تو اب بنگلہ دیش سے لے کر نیپال تک جو کبھی اس کی جیب میں سمجھے جاتے تھے وہ اس کے ساتھ نہیں ہیں. اس کو باقی تمام جگہوں سے, کینیڈا تک سے ریزسٹنس کا سامنا ہے. ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ دوبارہ کوئی حماقت کر سکتے ہیں جنگ کی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک اس کی اکانومی کا تعلق ہے, ٹرمپ صاحب نے تو اس کا پول کھول دیا نا, کیونکہ وہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ایک ڈیڈ اکانومی ہے, اور انڈیا میں اپوزیشن نے اس بات کو انڈورس کیا ہے. تو اگر اس کی اکانومی ڈیڈ ہے تو ظاہری بات ہے وہ ہمیشہ سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے اور اپنے آر ایس ایس آئیڈیالوگس کا جو ووٹ بینک ہے اس کو میرے خیال میں بہلانے کے لیے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے اس طرح کی کوششیں کر سکتا ہے, آئندہ بھی کر سکتا ہے اپنے ووٹ بینک کے لیے. اور ہمیشہ ایسے جب وہ کرتا ہے تو اس کے کوئی سیاسی عزائم ہوتے ہیں. مثلا ابھی مئی میں جو اس نے حملہ کیا تو اس میں بہار کے الیکشن جیتنے کا ایک بہت ہی یہ مین اس کا ٹارگٹ تھا. اور اسی طرح 2019 میں جب اس نے فالس فلیگ آپریشن کیا تھا تو وہ بھی انڈیا میں جو جنرل الیکشن ہے جیتنے کے لیے کیا تھا. تو چونکہ عوام کو دکھانے کے لیے ان کو اور کوئی چیز نہیں ہے, خصوصاً اکانومی کی مد میں, لہذا اس طرح کی وہ حماقت کر سکتا ہے. لیکن بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل رضا محمد خان صاحب. آپ نے وقت دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت جو اپنی اندرونی ناکامیوں کو اور اپنی خارجی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. اور میرا خیال ہے یہی سوال اکانومسٹ کی طرف سے ہوا گا اور پاک فوج کے ترجمان نے اس کے جواب میں واضح طور پہ کہا, دو ٹوک انداز میں کہا کہ اب ہم تمہیں مشرق سے شروع کریں گے, ہم تمہیں گہرائی میں جا کے ماریں گے, اندر تک جا کر ماریں گے, اور ہم اس کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں. یہ بڑا دو ٹوک واضح پیغام ہے بھارت کے لیے کہ اگر وہ دوبارہ کوئی حماقت کرتا ہے. مزید کچھ ٹاپکس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. کشمیری عوام گزشتہ 77 سال سے بھارتی ظلم و جبر کا شکار ہیں. مودی حکومت منظم طریقے سے کشمیریوں کے تمام حقوق غصب کر رہی ہے. حق خود ارادیت کے مطالبے کی پاداش میں بھارتی افواج کشمیری عوام کو مظالم کا نشانہ بنا رہی ہیں. عالمی برادری کو مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کی آواز سننی چاہیے. اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیریوں سے کیے گئے وعدے پورے کرے. جب سرزمین نے پکارا سوچا نہ ہم نے دوبارہ. درست ہر وقت بر وقت. ناظرین, جب ہم بات کر رہے تھے 5 اگست کے حوالے سے اور یوم استحصال منا رہے تھے, اس وقت اس روز پاکستان تحریک انصاف یوم احتجاج منا رہی تھی. گرچہ کوشش تو بہت کی گئی کہ وفاق کی سطح پہ, اسلام آباد کی سطح پہ, پشاور کی سطح پہ, لاہور کی سطح پہ کوئی بڑا احتجاج کیا جا سکے, لیکن ملک بھر میں ہمارے پاس کوئی خبر موصول نہیں ہوئی جس میں یہ کہا جا سکے کہ کوئی بڑا اجتماع ہو سکا. چھوٹی چھوٹی جگہوں پر کارکنوں نے, چونکہ ٹک ٹاک بہت شوق سے بنائے جاتے ہیں تو کچھ ضرور نکلے لوگ, انہوں نے ٹک ٹاک بھی بنائے. لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف, جہاں پر احتجاج میں 26 نومبر کی خاص طور پر بات کروں گا,
وہ جو فائنل کال تھی گزشتہ برس کی، اس کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج میں بھی ناکامی کا سامنا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ ہو گیا، 9 مئی پر سزائیں شروع ہو گئی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشن دے رکھی ہے کہ ان مقدمات کا جلد فیصلہ کرنا ہے. جلد فیصلوں میں اب دھڑا دھڑ فیصلے آ رہے ہیں اور درجنوں کی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی بھی نااہل ہوتے چلے جا رہے ہیں. ابھی حالیہ جو فیصلہ ہوا اس میں پاکستان تحریک انصاف کے سینٹ میں جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے شبلی فراز، اور اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں جو قائد اس پہ اختلاف تھے عمر ایوب، وہ بھی سزا یافتہ ہوئے نااہل ہو گئے. اس سے پہلے پنجاب اسمبلی میں بچر صاحب وہ سزا پا چکے تھے پنجاب اسمبلی میں، سینٹ میں، قومی اسمبلی میں. اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اب آئیں گے تو اپوزیشن سے ہی ظاہر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ضابطہ ارکان کی نااہلی کے بعد الیکشن کمیشن نے تمام نشستیں خالی قرار دے دی ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ فیصلہ بھی سامنے آیا ہے کہ ہم ان نشستوں پر الیکشن ہی نہیں لڑیں گے. بھائی ہم تو انہیں نہیں سمجھا سکتے، ہم تو انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کی مرضی ہے، وہ بالکل الیکشن نہ لڑیں، ہم تو ویلکم کریں گے، بڑے سکون کے ساتھ الیکشن ہو جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ایسا تو نہیں کہ کسی اور بندے کو نامزد کر دیں، وہ پھر 9 مئی اور 26 نومبر والا اس میں یا کسی اور مار دھاڑ میں، پیٹرول بم پھینکنے میں، کسی اور ملک دشمنی میں ملوث ہو، اس کے بعد پھر وہ فارغ ہو جائے. پی ٹی آئی کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو جرائم میں ملوث نہ ہو، ملک دشمنی میں ملوث نہ ہو، وہ آئیں پارلیمنٹ میں کردار ادا کریں، ان کو آگے لایا جائے. اس پر بھی سوال کرتے ہیں. مشکور ہوں اس پر بات کرنے کے لیے احمد وڑائی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز موجود ہیں. اس کے ساتھ ہی تحریک انصاف کے لائرز ونگ کے رہنما اور بہت ہی متحرک وکیل رہنما اویس احمد بھٹی صاحب ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا. میں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے احمد وڑائی صاحب، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو، مل جائے گا کوئی ایسا اپوزیشن لیڈر جس پر مقدمے نہ ہوں، جرائم میں ملوث نہ ہو، ملک دشمنی میں نہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب سے یہ 9 مئی کے فیصلے ہوئے ہیں اور فیصلے آ بھی رہے ہیں، یہ خالصتاً سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکشن کے بعد تقریباً کوئی 2.25 سالوں کے بعد یہ فیصلے ہو رہے ہیں. اور یہ اس کی جو ڈائریکشن کی آخری تاریخ ہے وہ 8 اگست تک ہے کہ 8 اگست تک جو جتنے کیسز ہیں ان کو نمٹا دیا جائے. 52 قومی اسمبلی کے ممبران ہیں پی ٹی آئی کے جن کے اوپر یہ کیسز چل رہے ہیں. 6 ابھی جو ہے نا 6 قومی اسمبلی کے لوگ ہیں جن کے خلاف یہ فیصلہ آیا اور وہ نہل قرار پائے ہیں. اس کے سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے، یہ بات درست ہے آپ کی کہ 9 مئی کے یعنی کہ اس کے جو اپوزیشن ہے اسی سے کوئی اپوزیشن لیڈر آئے گا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ 2 چیزوں کا پی ٹی آئی کو اس کا نقصان ہوگا. ایک تو جب 82 لوگوں سے آئینی طور پر آپ کے لوگ کم ہو جائیں تو آپ اسمبلی کا اجلاس بلوانے کے لیے ریکوزیشن نہیں دے سکتے. اور دوسرے نمبر پر اگر 52 لوگ جو قومی اسمبلی سے ہیں، اگر 52 لوگوں کے جو اوپر یہ تلوار جو لٹک رہی ہے اگر وہ نہل ہو جاتے ہیں، وہ سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ کل کو یہ اپنا اپوزیشن لیڈر بھی بنا سکے. اور خالصتاً یہ نجم صاحب، یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے یہ بالکل ایک آئینی فیصلہ دیا ہے اور جس کی جو نظیر ہے وہ ماضی میں یہاں موجود ہے. میں آپ کو اس کا ایک بڑا ریفرنس پیش کر سکتا ہوں. سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آئین کا جو آرٹیکل 63 ہے اس کی جو کلاس یعنی کہ جو ایچ ہے نا اس کا آگے چل کے 63(1)(h) وہ بڑا کلیئر ہے کہ کوئی شخص اگر جب وہ کسی بھی کورٹ سے بدعنوان ڈکلیئر ہو جائے یا اس کے وہ کوئی سزا یافتہ ڈکلیئر ہو جائے تو اس کو میں اس کے تحت جو ہے وہ میں اس کو نہل قرار دے سکتی ہوں. آپ کو ایک ماضی کا ریفرنس یاد ہوگا، 26 اپریل 2012 کو سابق وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی کو علامتی طور پر صرف چند سیکنڈ کی سزا دی گئی تھی کورٹ میں، اور سزا دینے کے بعد ان کو اپنے عہدے سے جانا پڑا تھا اور وہ 5 سال کے لیے نہل بھی ہو گئے. یہ کس طرح کی بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ ہمارے خلاف یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. یعنی کہ اس کا سوال کا جواب جو ہے اویس احمد بھٹی صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی لیتے ہیں، کیونکہ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں اور خاص طور پہ اس کے بعد 26 نومبر کے مقدمات میں بھی بہت ساروں کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں، ان میں بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی شامل ہے. اویس صاحب، یہ ایک بڑی تلوار لٹک رہی ہے اور سیٹیں جو ہے خالی ہوتی چلی جا رہی ہیں. پی ٹی آئی کس طرح دیکھ رہی ہے اس کو؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو یہ ہم لوگ جو اس پہ تو آرگومنٹس بنتے ہی نہیں ہیں کہ ججمنٹ آئی، ججمنٹ میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، میں اس پہ آرگومنٹس نہیں کرنا چاہتا. دیکھیے ایشوز یہ ہیں
کہ ایک بندہ جو کہ موقع پہ موجود بھی ہے ایسے بندے کو سزا ہوئی ہوئی ہے. اویس ہم نے یہاں پر عدالت نہیں لگانی, ہم نے سیاسی تجزیہ کرنا ہے, بندے موجود تھے نہیں موجود تھے یہ اپنے عدالت میں ثابت کرنا ہے. ہم کسی بھی چینل پہ, میں صرف پی ٹی وی کی بات نہیں کرتا, میں پی ٹی وی کی بات نہیں کرتا, آپ خود قانون دان ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سزاؤں کو سیل کر لیا ہے, چیلنج کیا ہے. دیکھیں ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم لوگ پٹیشن فائل کرنے جا رہے ہیں کہ جلد از جلد ان سزاؤں کے خلاف جو اپیل ہوئی ہے اس کو سنا جائے. دیکھیں ہمیں تب انصاف ملے, ہم لوگ انصاف کے لیے کھڑے ہیں اور یہ نہیں کہ ہم لوگ ڈرنے والے نہیں. دیکھیں اگر سزائیں ہوئی ہیں تو کورٹ آف لا نے کی ہے, اسی لیے ہم لوگ کورٹ آف لا کے اندر جا کے ریکویسٹ کر رہے ہیں, اپنی اپیل لے کے گئے ہیں کہ ہمیں یہ, کیونکہ اگر کہتے بھی رہیں لیکن یہ ڈاکومنٹ نے ثابت کرنا ہے, یہ سی ڈی آرز نے ثابت کرنا ہے, یہ ویڈیوز نے ثابت کرنا ہے کہ دیکھیں اپیل میں رائٹ ہے ہمارے پاس, یہ ساری چیزیں ہم لوگ جا کے ہائی کورٹس کو بتائیں گے اور انشاءاللہ ہمارے جتنے یہ لوگ جن کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا ہے یہ واپس اپنی سیٹس کے اوپر آئیں گے اور ہائی کورٹ سے ہمیں بڑی پر امید ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا, کیونکہ ریکارڈ کے اوپر ہے کچھ, فیس آف ریکارڈ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو چیز یہ شو کرتی ہو. میں آپ کی نہ خوش امیدی سے انکار کر سکتا ہوں, نہ میں آپ کی رجائیت پسندی پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہوں, لیکن بس اتنی سی بات ہے کہ جب 9 مئی ہوا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہی تھے نا وہاں پر, کوئی اور تو نہیں تھا کیا؟ مسلم لیگ نون کے ورکرز تھے, پیپلز پارٹی کے تھے, جماعت اسلامی کے تھے, اے این پی کے تھے, کس کے تھے؟ دیکھیے جو ورکرز وہاں پہ موجود تھے, آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ورکرز موجود تھے, دیکھیے جتنے لوگوں کو سزائے ہوئے ہیں 55 لوگ اگر نہل ہوئے ہیں یہ لوگ, آپ ان میں سے زیادہ تر اٹھا کے دیکھ لیں وہ 9 مئی کے واقعے کے وقت لاہور کے اندر موجود ہی نہیں ہے یا گجرانوالہ کے اندر موجود نہیں ہے. آپ نے ایسے بندے جو پشاور بیٹھا ہوا ہے, اسلام آباد بیٹھا ہوا ہے, ان کو سزائیں ہوئی ہیں. دیکھیے اسی گراؤنڈ کے اوپر ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سزائیں انشاءاللہ سسپینڈ ہوں گی, کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس زیادتی کے ساتھ دیکھیں قوم کھڑی ہے ان کے ساتھ. قوم یا تو قوم نے پیسے کو قوم قانون جس کے ساتھ میں تھوڑا سا ویسا یہ بتائیے گا کہ وہ بالکل بنیاد پہ, میں یہاں پہ ظاہر ہے کسی بھی ٹی وی پروگرام میں آپ کسی بھی مقدمے کی گواہیوں کو, اس کے میرٹس کو, ڈی میرٹس کو آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے, آپ نے فیصلے پہ تجزیہ کرنا ہے. یہ بات کریں گے بار بار کہ نہیں جی وہاں پر تھے ہی نہیں, موجود ہی نہیں تھے, کون لوگ تھے وہاں پر؟ دیکھیے جو بھی لوگ موجود تھے, ایک موب تھا, موب کے اندر کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے. جو لوگ دیکھیں پارٹی نے کبھی ہمیں یہ نہیں سکھایا, پی ٹی آئی نے کبھی ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ آپ توڑ پھوڑ کریں, کبھی ہمیں پی ٹی آئی نے یہ نہیں سکھایا کہ آپ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور ہو جائیں, کبھی پی ٹی آئی نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ آپ کسی حملہ آور ہوئے تھے. اختر رسول تھے, اس کے ساتھ جو باقی لوگ تھے وہ سب سزا پائے, انہوں نے سزا پائی تھی. میاں منیر کا نام مجھے یاد ہے, اختر رسول کا نام مجھے یاد ہے, کے ٹی وی کے معروف اینکر رکن قومی اسمبلی تھے, ان کا مجھے نام یاد ہے. آپ ان کو بات احمد صاحب یہ ہو رہی ہے کہ اب احتجاج کو دیکھ لیجئے, اس کے بعد پارلیمنٹ میں دیکھ لیجئے, قانونی پارلیمانی لڑائی پاکستان تحریک انصاف ہار رہی ہے. دیکھیے اس میں تو وہ کون سی ایسی لڑائی ہے جو جیت رہے ہیں, بھلا کیوں لڑائی جیتی جا رہی ان سے؟ ایک تو یہ سب سے بڑی بات تو یہ کہ دڑوں میں تقسیم ہو گئے, ان کے جو ہدف ہے وہ اپنی ہدف سے پیچھے ہٹ گئے, اور ان کی لڑائی کوئی پاکستان کے لیے تو ہے نہیں. اب یہ دیکھیے کہ اب 14 اگست آنے لگا, پاکستان ڈے آئے گا تو یہ پھر احتجاج کریں گے. اب پاکستان ڈے سب سے زیادہ ضروری ہے یا ان کا احتجاج ضروری ہے؟ یہ کس کو میسیج دینا چاہتے ہیں؟ یہ 15 کو احتجاج کر لیں, صحیح کہتے تھے یہ لوگ اگر خان نہیں ہے پھر پاکستان نہیں, لیکن پاکستان تو ضرور ہوگا. ایک چیز میں نجف صاحب ضرور آپ سے یہ یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں, یہ دیکھیے کہ 4 مئی 2023 کو ایک اجلاس ہوا ایک ہوٹل میں جہاں پر جو ہے وہ خفیہ لوگ ایجنسیوں کے موجود تھے, اس کی ریکارڈنگ موجود ہے. 7 مئی کو یہاں پہ زمان پارک میں اجلاس ہوا جہاں پر وہ ایک عصمت کمال ہے جو پراسیکیوشن سے وہ ریٹائرڈ ہے, اس کے اسپیشل برانچ سے, انہوں نے وہاں پہ جا کر جو ہے وہ صفا مثل پر ان کے بیانات موجود ہیں. اور یہاں پر جو لوگ موجود تھے 7 مئی کو, وہ کہتے ہیں کہ ہم جب اندر بیٹھے ہوئے اجلاس میں تو وہاں پر بانی یہ بات کہہ رہے تھے اور بار بار یہ بات دہراتے رہے کہ مجھے شک پڑتا ہے کہ 9 مئی کو مجھے اسلام آباد سے گرفتار کر لیا جانا ہے. تو آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ یاسمین ریشد کی قیادت میں آپ نے دفاعی عمارتوں کی طرف بڑھنا ہے اور آپ نے پریشرائز کرنا ہے پاکستان کی ملٹری تنصیبات کی طرف جا کر تاکہ مجھے وہ چھوڑ دیں. ایک اعتراض ابھی مجھے جو سب سے بڑی ایک اور چیز میں آپ کو یہ خبر بھی دینا چاہتا ہوں اور بتانا بھی یہ چاہتا ہوں کہ نجف صاحب ابھی حالیہ 2 اگست کو نیو یارک ٹائمز میں ایک انہوں نے چھپوایا ہے, ایک وہاں پہ اشتہار دیا ہے, وہاں پر وہ تقریباً پاکستانی مالیت کو 6 کروڑ روپیہ بنتی ہے. وہ پورے پیج صفحے کا ایک پیج ہے اشتہار ہے, اس میں کیا استدعا کی گئی ہے, کیا پریئر کر رہے ہیں امریکن پریزیڈنٹ سے کہ آپ بڑے جمہوریت پسند پریزیڈنٹ ہیں, آپ بڑے اچھے انسان ہیں اور آپ بڑے طاقتور ہیں, ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ بانی کو رہا کروایا جائے.
اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی سر کہ وہ کہاں گیا نیریٹو ایبسولوٹلی ناٹ. اور پھر کیا کہتے تھے ہم کوئی غلام ہیں. یعنی کہ وہ دیکھیے کہ ان کو تھوڑی سی یہ میں کیا کہوں اب اس کو تھوڑی سی یہ حیا ان کو آنی چاہیے کہ ایک طرف یہ ان کے خلاف تھے اور دوسری طرف اپنے بچوں کو خود جا کر ابھی 2 اگست کو یہ چھپوا رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں. اسی پہ ایک شعر بھی تھا کہ بات کی ہے تو اس پہ قائم بھی رہو محسن, بات کی ہے تو اس پہ قائم بھی رہو محسن, یہ نہیں کہ آج ہاں اور کل انکار کر دیا. چلے یہ تو شعر تو آپ نے بیچ میں گسا ہی دیا. ویسا اب کیا امریکہ سے امیدیں ہیں ساری کی ساری؟ کون کہتا ہے ہمیں امریکہ سے امید ہے؟ دیکھیں ہمیں کورٹ آف لا سے امید ہے. کورٹ آف لا بالکل ڈیسیجن کرے گی, ہمارے حق میں آئے گا انشاءاللہ. صفحے میں کیا لکھا نجم صاحب ان کو کہیں خدا کے لیے قوم سے سچ بولنے قوم کو 9 مئی ان کا ترا امتیاز ہے اور ان کے ماتھے کا جمر ہے وہ سیاہ ترین دن رہ گئی, اس سے انکاری نہیں ہوئے. میں پبلکلی بات کر رہا ہوں, میں پاکستان پی ٹی وی پہ بات کر رہا ہوں, میں کوئی عام کسی محفل میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہا. ابھی خان کے 2 بچے امریکہ سے ہو کر ادھر گئے ہیں, انگلینڈ پہنچے ہیں. دونوں بچے امریکہ کے وہاں کیا لینے گئے تھے, ان سے کیا کہہ رہے ہیں بات بھائی صاحب؟ وہ تو جا کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والد کو باہر نکال لیں. انٹرنیشنل لیول کے اوپر اپنا پروٹیسٹ کرنا ہے تو کیا آپ سے پوچھ کے کریں گے؟ عمران خان کے بچوں نے کہیں جانا ہے تو آپ کی اجازت سے جائیں گے؟ ہماری پی ٹی آئی نے کہیں ریکارڈ مدد کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس گورنمنٹ نے جو یہاں پہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں یہاں پہ, جو لوگ یہاں پہ بیچارے مختلف جرائم میں مفت میں پھنسا دیا گیا, لوگوں کے گھروں پر ریڈز کر رہے ہیں. اگر کل کی پرسوں کی بات کریں, آپ 300-400 بندہ پنجاب گورنمنٹ نے کی پولیس نے اس طرح اریسٹ کیے جیسے بہت بڑے دہشت گرد تھے. کیا ان لوگوں نے کر دیا؟ خدارا ان چیزوں کو, ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ان کو روکنا چاہیے. کیا ہم لوگ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اگر جائیں گے کیا ہمارا رائٹ نہیں ہے؟ اویس نہیں 9 مئی نہیں کرنا تھا نا یار, لاہور میں پیٹرول بم نہیں پھینکنے تھے نا, آپ نے اسلام آباد میں آگ نہیں لگانی تھی. صرف ایک بات کہہ دینا, میرے بھائی نے یہ بات کر دی کہ یہ تو عدالتوں سے ثابت ہوگی نا چیزیں. اجلاس میں سنا, کون سا بندہ تھا ایسے اجلاس میں سنا؟ ہمیں بھی کوئی ویڈیوز ہوں گی, کوئی آڈیوز ہوں گی, تو بتا دیتے ہیں. میں کیس پہ نہیں جانا چاہ رہا. جب آپ واپس مجھے اصل میں مجھے یہ بتائیے گا, کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایسے ارکان اسمبلی موجود ہیں جو 9 مئی قسم کی چیزوں میں ملوث نہ ہوں, پارلیمنٹ کے اندر پارلیمان کی سیاست کر سکیں؟ موجود ہیں کیونکہ اس وقت سینٹ, قومی اسمبلی, پنجاب اسمبلی, تمام میں 90% ہماری جو قیادت ہے وہ اسمبلیز کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے ایم این ایز, ایم پی, سینیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. 80-90% لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں. اور اطلاعات یہ ہیں کہ جو سیٹیں خالی ہوئی ہیں ابھی بھی, جو حالیہ 9-10 ہوئی ہیں, ان میں بھی آپ الیکشن نہیں لڑ رہے وہاں پر. ہم ان کو چیلنج کر رہے ہیں. دیکھیں نا, ان کو چیلنج کریں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو یہ جو نوٹیفکیشن ہے اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے ہم سزائیں جو ہیں وہ سسپینڈ کروائیں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم لوگ یہ پٹیشن فائل کر رہے ہیں کہ جی ہماری جو سزاؤں کے خلاف اپیل ہے ان کو جلد از جلد نمٹایا جائے. اس کے اکارڈنگلی جو رولز آف الیکشن کمیشن ہے ہم اس کو فالو کریں گے, بٹ ہم ایز اے پروٹیسٹ ہم اس کے الیکشن میں نہیں جائیں گے. الیکشن میں ایک اور فیصلہ آ گیا جی, الیکشن نہیں لڑیں گے. یہ تو کس منہ سے جا کے لڑنا؟ ابھی یہ دیکھیں کہ 5 اگست کو, سر میں آپ کو یہ بتاؤں ذرا, یہ دیکھیے کہ چلے تینوں صوبوں میں ان کی گورنمنٹ نہیں ہے, خیبر میں تو ان کی گورنمنٹ ہے, ساری سرکاری مشینری کے ساتھ ہے, وہاں پر ان کا چیف منسٹر بیٹھا ہے. آپ مجھے بتائیے خیبر میں لوگ کہاں باہر نکلے ہیں؟ کوئی مردان سے باہر نکلا ہو, پشاور سے آیا ہو, کوئی ڈی آئی خان میں بیٹھا ہو, کوئی کسی جگہ پہ کوئی پروٹیسٹ ہوا ہو. اور یہ دیکھیے کہ جو پروٹیسٹ ہوا ہے جہاں پر علی امین گنڈا پور موجود ہے, وہاں پر لوگوں نے اپنے چیف منسٹر کے خلاف نعرے بازی کی ہے, ان کو تقریب چھوڑ کر جانا پڑا ہے. تو وہ جب ان کا پروٹیسٹ نہیں ہے, جو صوبے میں اپنی ان کی حکومت ہے, تو یہ کس طرح لڑیں گے؟ بس ایک کام کر دیں, کسی طرح سے یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. اگر یہ جماعت جھوٹ بولنا چھوڑ دے گی اور پاکستان کے قومی اداروں کے وقار کے خلاف نہیں جائے گی تو یہ جیت جائے گی. چلیں جی, میں شکریہ ادا کر رہا ہوں اویس صاحب کا, احمد صاحب آپ کا بھی. اور ایک شعر اوکاڑا کے بڑے مشہور شاعر ہیں ظفر اقبال صاحب, ان کا شعر ہے, جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو ظفر, انسان کو صاحب کردار ہونا چاہیے. تو یہ شعر تھا, وہ آپ محسن سے ملا لیا آپ نے. میں نے کہا تھوڑا سا یہ ظفر اقبال صاحب کا بہت ہی معروف قسم کا شعر ہے. دیکھیے اللہ کرے جی کوئی اپوزیشن لیڈر آئے ایسا جو آئین کے مطابق, قانون کے مطابق آگے جو ہے جنگ لڑ سکے عوام کے حقوق کی. اور میں یہ کہتا ہوں, اور میں پاکستان ٹیلی ویژن پر کہتا ہوں کہ اپوزیشن کو ایسا کردار ادا کرنا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر کہ وہ زیادہ سے زیادہ عوامی مفاد کی قانون سازی کروا سکے. تو اللہ کرے کہ اب جو لوگ آئیں وہ اس قسم کے حرکتوں میں, اس قسم کی چیزوں میں ملوث نہ ہوں.
ناظرین بات کریں گے 14 اگست کے حوالے سے، یوم آزادی کے حوالے سے ہم اس کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، آزادی کا مہینہ چل رہا ہے، اور جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کرتے ہیں، ہم لیاقت علی خان کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے مشاہیر کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ایک بات ہمیں ضرور کرنی چاہیے، اور وہ بات ہے اپنی خواتین کے حوالے سے، اور ان خواتین نے جو کردار ادا کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ نہ ہوتی، ہمارے مشاہیر کے ساتھ نہ ہوتی، جیسے محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت، اگر وہ قائد اعظم کے ساتھ نہ ہوتی، خواتین کو تحریک میں متحرک نہ کرتی، جلسے جلوسوں کی ریلیوں کی قیادت نہ کرتی، آل انڈیا مسلم لیگ کے خواتین ونگ کو منظم نہ کرتی، تو پھر شاید ہماری منزل تھوڑی سی آگے چلی جاتی، دور چلی جاتی۔ ایسے ہی بیگم رانا لیاقت علی خان ہے، اور وہ لیاقت علی خان کی اہلیہ مسلم لیگ کی فعال رکن، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپوا کی بانی بھی ہیں۔ آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن انہوں نے قائم کی، اور خواتین کو سماجی، تعلیمی اور سیاسی میدان میں بہت زیادہ متحرک کیا۔ اگر ہم خواتین کے حوالے سے ہی بات کریں تو بیگم شائستہ اکرام اللہ کی بات بھی کریں گے، مسلم لیگ کی رکن ہی نہیں بلکہ وہ ایک ممتاز ادیب بھی تھیں۔ انہوں نے خواتین کے مسائل پر جو تقریریں کیں، جو تحریریں لکھیں، وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ وہ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کی رکن بھی رہیں۔ اسی طرح بیگم نصرت بہرام خان، آپ ان کو دیکھ لیجئے، جب ہم بات کرتے ہیں بلوچستان جیسے صوبے کی، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں تک پہنچنا ایک بڑا رقبہ، اور خاص طور پہ میں اب کی بات نہیں کر رہا، کہ میں پاکستان سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر انہوں نے جس طرح بلوچ خواتین کو منظم کیا پاکستان کے حق میں، وہ ایک تاریخی کارنامہ تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی بیگم سلمہ تصدق حسین، اور پاکستان کی تحریک کے حوالے سے بڑا نام، اور تعلیم نسواں میں ان کے فروغ میں جو ان کا کردار تھا وہ سب کے سامنے ہے۔ اسی طرح بیگم شاہ نواز کی بات کر لیں، بیگم مولوی تمیز الدین کی بات کر لیں، بیگم سردار عبدالرب نشتر کی بات کر لیں، بیگم وقار النساء کی بات کر لیں، بیگم زبیدہ یعقوب کی بات کر لیں، بیگم امتیاز علی بلوچ کی بات کر لیں، بیگم قدسیہ عنایت اللہ کی بات کر لیں، امجدی بیگم ان کی بات کر لیں، آپ بیگم صفیہ حسن کی بات کر لیں، بیگم جہاں آرا شاہ نواز کی بات کر لیں، بیگم سیدہ عبدالحفیظ کی بات کر لیں، بیگم ممتاز دولتانہ، میں نام بھول رہا تھا، ان کی بات کر لیں، تو وہ سب کے سب جو ہے ایک بڑا ان کا ایک کردار ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں خواتین کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر پروفیسر فلیحہ ظاہرہ کاظمی صاحبہ کی طرف جاؤں، جو کہ ڈین ہے فیکلٹی آف اسلامک اینڈ اورینٹل لرننگ کی لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب نام اتنے ہیں کہ میں نام لیتا رہتا تو شاید آپ سے بات کرنے کا موقع ہی نہ آتا۔ خواتین ہماری جو رہنما تھیں، ان کا کردار تحریک پاکستان میں کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، آپ نے بہت ہی مفصل خواتین کا ذکر کیا، اور واقعی یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے اپنے کردار سے وہ نقش چھوڑے ہیں تحریک آزادی پر کہ جو کہیں پہ بھی مردوں سے پیچھے نظر نہیں آئے۔ اگر ہم 47 کے زمانے میں جائیں، بلکہ 1935 کا ایکٹ دیکھیں، جب خواتین کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہے، لیکن مسلم خواتین اوور آل اس تحریک میں ایسا رول پلے کرتی ہیں کہ گاندھی صاحب کو بھی اپنی ینگ انڈیا میں لکھنا پڑتا ہے کہ تحریک آزادی ہند میں اگر مسلم خواتین کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ ایک طرح سے ظلم ہوگا۔ خواتین نے اس طرح سے، مسلم خواتین نے اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے جو رول پلے کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اب ہندوستان جیسا معاشرہ جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین بہت زیادہ پردہ کرتی تھیں اور شاید پردہ ان کے مانے رہا ہوگا، تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ برقع پہنتی تھیں تب بھی میدان عمل میں نظر آتی تھیں۔ وہ بیگم محترمہ فاطمہ جناح کی طرح اگر ایک ماڈرن پڑھی لکھی خاتون ہے، پریکٹیکل ڈینٹسٹ ہیں، اپنا ہاسپٹل بند کر کے قائد اعظم کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں اور ایک ایسا رول پلے کرتی ہیں تعلیم یافتہ خاتون کا کہ جو دیگر خواتین کے لیے نمونہ عمل بن جاتی ہے۔
پھر آپ نے بہت ساری خواتین کا ذکر کیا، لیکن میں بنگال کی سے بیگم شائستہ کا ذکر کرنا ضرور چاہوں گی، جو مسلم گرلز فیڈریشن کی روح رواں تھی. یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے خواتین بڑھ چڑھ کر اس تحریک میں حصہ نہ لے رہی ہوں. ہم نے اما بی کا ذکر سنا ہے جن کا اصل نام آبادی بانو بیگم تھا. جب تحریک آزادی ہند شروع ہوتی ہے تو وہ اس وقت سے سیاسی طور پر بڑی پرومیننٹ نظر آئیں، اور پھر تحریک آزادی پاکستان میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور گاندھی صاحب سے اما بی کا خطاب بھی لے لیا. پھر آپ دیکھیں کہ ینگ جو ہماری بچیاں تھیں اس وقت، اس میں فاطمہ صغرا ایسی بچی ہے جو کہ 14 سال کی عمر کی ہے، لیکن ان کے اندر آزادی کا جذبہ اتنا زیادہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ وہ سول سیکریٹریٹ پر چڑھ جاتی ہیں، مسلم لیگ کا جھنڈا لہرا دیتی ہیں. تو آپ دیکھیں کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہمیں نظر آتی. اچھا پھر آپ مردوں کا کردار دیکھیں کہ ساتھ ساتھ یہ جتنی خواتین کا آپ نے ذکر کیا، ان کے مرد نہ صرف خود تحریک آزادی میں شامل ہیں بلکہ اپنی خواتین کو اس میں شامل کر کے نمونہ بنا رہے ہیں، مثال بنا رہے ہیں باقی خواتین کے لیے کہ آپ بھی اس میدان عمل میں کود پڑیں اور ملک کو آزادی دلائیں. اور جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جب 1935 میں خواتین کو آزاد ووٹ دینے کا حق نہیں ہے تو سب سے زیادہ مسلم خواتین نے اس میں رول پلے کیا ہے کہ خواتین کو ووٹ کا حق دیا جائے، اور قائد اعظم خود اس میں پیش رہے. انہوں نے ہر علاقے میں مسلم خواتین کے ونگز بنوائے، اور فاطمہ جناح جو ہیں وہ نہ صرف قائد اعظم کے ساتھ کھڑی ہیں بلکہ خود آتی ہیں میدان عمل میں. بیگم رانا لیاقت علی خان کی آپ بات کر چکے، پنجاب کی خواتین، بلوچستان کی خواتین، سندھ کی خواتین، یعنی کوئی علاقہ ایسا ہے ہی نہیں. کچھ علاقے ایسے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بیکورڈ تھے، لیکن وہاں پر بھی ہمیں خواتین بلوچستان کی جب بات ہو رہی تھی تو وہاں پر بھی دیکھیے آپ، بلوچستان جیسے علاقے سے اٹھنا اور بلوچستان میں سیاسی شعور جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ سے کافی زبردست قسم کا رہا ہے. اور اس وقت سندھ کی آپ نے بات کی، خیبر پختونخوا کی صوبہ سرحد اس وقت کہلاتا تھا، اس کی بات کی. تو ایسا نہیں تھا. اگر ہم ماضی میں دیکھتے ہیں رکاوٹیں ہوتی ہوں، یہ بڑے نام تو تھے لیکن شاید خواتین کو مرد روکتے بھی ہوں کہ آپ کیوں کر رہی ہیں یہ سارا کچھ، پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں کیوں آ رہی ہیں. دیکھیں بالکل ایسا ہوگا، کچھ مرد یقیناً ایسے ہوں گے، لیکن جو جذبہ آزادی اس وقت خواتین میں بیدار ہو گیا تھا نا سر. میرے اپنے پیرنٹس نے مائیگریٹ کیا تھا، اور میری والدہ بھی ایک ینگ بچی تھی جو اپنی والدہ کے ساتھ مائیگریٹ کر کے پاکستان آئی تھی. تو وہ خود بتاتی ہیں کہ ہر گھر میں، ہر گلی میں، ہر کوچے میں خواتین بالکل نڈر ہو چکی تھی. اور جب مائیگریشن بھی کرنی پڑی نا تو مرد زیادہ حوصلہ افزائی کر رہے تھے خواتین کی کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے کسی قسم کے بھی حالات. بالکل جی، اور انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ تو اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر فلیہ قاضی صاحب، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اور ہماری تاریخ بھری پڑی ہے. ابھی جیسے ڈاکٹر صاحبہ ذکر کر رہی تھیں فاطمہ صغرا کا، بالکل نوجوان لڑکی تھی. انہوں نے جس جوش اور جذبے کے ساتھ لاہور کے سول سیکریٹریٹ پر چڑھ کر جھنڈا لہرایا تھا وہ تاریخ میں رقم ہو کر رہ گیا. اگر یہ خواتین، ہماری جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہ ساتھ نہ ہوتی تو مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ شاید پاکستان کی منزل کا حصول اتنا آسان نہ ہوتا جتنا ان خواتین کی جدوجہد سے، ان کی مہم سے اور ان کے جذبے سے ہوا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اللہ حافظ. ہر وقت بار وقت